نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو رسالہ ہے مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق، اس سے متعلق ہم نے گفتگو شروع کی اور کچھ باتیں پچھلے درس میں ہمارے پاس آئیں اخلاق حسنہ سے متعلق کہ اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے. اور ایک اہم مسئلہ جو پچھلے درس میں ہمارے سامنے آیا اخلاق کے بارے میں، جو ایک اہم سوال ہے کہ کیا اخلاق انسان کے ساتھ پیدائش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، یعنی اخلاق فطری ہوتے ہیں یا کسباً محنت کر کے کمائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب پچھلے درس میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اخلاق کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ انہیں پیدا کرتا ہے. جیسے کچھ بچے حافظہ ان کا تیز ہوتا ہے اور کچھ بچے ان کا حافظہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اخلاق بھی اللہ پیدائش کے ساتھ کچھ لوگوں کو دیتا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو پیدائش کے ساتھ ان کے پاس وہ اخلاق نہیں ہوتے. اسی لیے چھوٹے بچوں کے اندر وہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بچے ان کے اندر بچپن ہی سے اخلاق کی کچھ اچھی صفات ظاہر ہوتی ہیں. لیکن ایک اہم بات تھی وہ رہ گئی، وہ یہ ہے کہ افضل شخص کون ہے؟ افضل شخص کون ہے، جو پیدائشی طور پر اخلاق والا ہے یا وہ شخص جو محنت کر کے اخلاق کو سیکھتا ہے؟ محنت کر کے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ غصے والا شخص ہے اور وہ غصے پر قابو کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، وہ افضل ہے، یا جو پیدائشی طور پر صبر کرنے والا ہے وہ افضل ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ افضل اخلاق پر پیدا کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس یہ اخلاق نہیں ہے. جس کی پیدائش اخلاق کے ساتھ ہوئی ہے وہ زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس یہ اخلاق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے، وہ زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں جو محنت کر کے اخلاق کو سیکھتا ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے، جو پیدائشی طور پر اخلاق والا ہوتا ہے اس کے لیے اخلاق پر چلنا آسان ہوتا ہے اور اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، بنسبت اس کے کہ کوئی آدمی اخلاق پر پیدا نہیں کیا گیا اور وہ ضبط کر کے سیکھ رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے اخلاق والا ہو جائے لیکن اس کا فائدہ دوسرے کے مقابلے میں کم ہے. افضل شخص وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے اخلاق پر پیدا کرتا ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اخلاق محنت کر کے سیکھتا ہے وہ اس اعتبار سے افضل ہے کہ اسے اجر زیادہ ملتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. کیوں زیادہ ملتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے مشکل ہے اس پر عمل کرنا. کوئی آدمی ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، کوئی بھی چیز دو اس میں خیانت کرتا ہی کرتا ہے. اب وہ آدمی امانت دار بننے کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، قابو کرنا پڑے گا، تب اس کے اندر امانت داری آئے گی. شیخ عثیمین کہتے ہیں اس کے مقابلے میں جو پیدائشی طور پر اس کے اندر امانت داری ہے اس کے لیے آسان ہے، لیکن جو ایسا نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہے. لہٰذا جو آدمی محنت کر کے اخلاق سیکھتا ہے وہ اس اعتبار سے افضل ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کی وجہ سے زیادہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی قسمیں اخلاق سے متعلق 4 طرح کی ہے. 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اخلاق میں. سب سے پہلی قسم وہ ہے جن کے اندر پیدائشی طور پر کوئی اخلاق نہیں ہے، پیدائشی طور پر سخت دل، بے رحم اور لوگوں کو پر ظلم کرنا اسے پسند ہے. اچھے اخلاق اس کے اندر پیدائشی طور پر نہیں ہے. اور دوسرا وہ محنت کر کے بھی نہیں سیکھتا ہے. یہ سب سے برے لوگ ہیں سماج کے، اور یہ لوگ ہمیشہ امت کے لیے نقصان دہ ہیں. جن کے اندر پیدائشی طور پر بھی اخلاق نہیں اور وہ محنت کر کے بھی اخلاق نہیں سیکھتے، یہ امت کے لیے ہمیشہ مصیبت رہے. یہ سب سے برے لوگ ہیں اخلاق میں. وہ جب تک زندہ ہیں ان کی زندگی سب کے لیے مصیبت ہے، بلکہ لوگ ان کے موت کا انتظار کرتے ہیں. سمجھیے اگر وہ انسان 40 سال 50 سال تک زندہ رہا، آدھی صدی تک جتنے لوگ اس کے آس پاس ہیں، جس شہر میں بھی ہے، سب کو پریشانی ہے.
وہ آدمی جس کے پاس نہ پیدائشی طور پہ اخلاق ہے، نہ اس نے محنت کر کے سیکھا ہے، اسی جہالت اور اسی بد کرداری پر وہ باقی رہ گیا، یہ سب سے برا انسان ہے۔ نمبر 2، وہ آدمی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی پیدائشی طور پر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، دل نرم نہیں ہے، اس کا پیدائشی طور پر اچھے اخلاق نہیں ہے، لیکن وہ سیکھتا ہے محنت کر کے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ بہترین آدمی ہے، جس کے اندر ہے نہیں لیکن وہ سیکھتا ہے۔ جہالت میں اس کی پرورش ہوئی، برے اخلاق پر پرورش ہوئی، لیکن محنت کر کے اچھے اخلاق کو سیکھتا ہے، یہ اس سے بہتر آدمی ہے۔ اور تیسرا، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو سب سے افضل انسان ہے وہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر اچھے اخلاق دیتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد محنت کر کے مزید سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے اندر 10-15 کچھ اچھے اخلاق ہیں، لیکن میرے اندر ایک پریشانی یہ ہے کہ کوئی بھی بات مجھے کوئی بتائے میرے پیٹ میں وہ بات نہیں رہتی، ایک بری اخلاق میرے اندر ہے۔ پیدائشی طور پر اچھے اخلاق بھی ہیں لیکن کچھ صفات کی کمی ہے، تو میں محنت کر کے پھر سیکھتا ہوں۔ پیدائشی طور پر نرم دل بھی کوئی ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اور محنت کر کے مزید اچھی صفات وہ سیکھتا ہے، یہ سب سے افضل انسان ہے۔ اس زمین پر سب سے افضل انسان ہے جو پیدائشی طور پر اچھے اخلاق والا ہے اور پھر محنت کر کے مزید بہترین صفات کو وہ سیکھتا ہے، یہ سب سے افضل شخص ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے اخلاق پیدائشی طور پر تو دیے ہیں لیکن اس نے محنت کر کے کچھ نئی صفات نہیں سیکھی ہیں، یہ بھی اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی نہیں ہے، کیونکہ پیدائشی طور پر اس کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے برا انسان وہ ہے جس کے اندر نہ پیدائشی اچھے اخلاق ہیں، نہ محنت کر کے وہ سیکھتا ہے، اور سب سے افضل انسان وہ ہے جس کے اندر پیدائشی اخلاق ہیں، پھر محنت کر کے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم اس انسان کی ہے جس کے اندر پیدائشی طور پر تو نہیں ہے، محنت کر کے وہ سیکھتا ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ اور آخری قسم ہے وہ جو پیدائشی طور پر اچھے اخلاق والا ہے لیکن مزید نہیں سیکھتا ہے، صرف جو پیدائشی طور پر ہے اسی پر رہ جاتا ہے، یہ بھی برا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مجالات حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق کن کے ساتھ آدمی کو پیش آنا چاہیے، اچھے اخلاق کن مجالات میں لگنا چاہیے، کہاں پر آدمی کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ تصور ہے اچھے اخلاق والا وہ آدمی ہے جو دوسروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، بہت اچھی طرح بات کرے، بہت اچھی طرح ملاقات کرے، لیکن شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ لوگوں کے ساتھ اچھا ملنا ہی اخلاق ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے اخلاق اللہ کے ساتھ اچھے ہونا چاہیے اور پھر اس کے بندوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اخلاق کے مجالات خالق کے ساتھ بھی ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی، اس کے بندوں کے ساتھ بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اخلاق تو سب کو معلوم ہے، اچھی طرح بات کرنا، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ با اخلاق ہے، اچھے اخلاق والا ہے، جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہتے ہیں تلقی اخبارہ بالتصدیق۔ پہلی بات ہے جو اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ نے جتنی چیزوں کی خبر دی ہے ان ساری خبروں کی وہ تصدیق کرے، سچ مانے اسے، اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک نہ ہو۔ جو بھی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں ہر بات کو سچا مانے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، اسے سچا نہیں مانتا، وہ آدمی اللہ کے ساتھ اخلاق والا نہیں ہے۔ بالخصوص خاص طور پر ان جگہوں میں جہاں پر انسانی عقل کمزوری کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، ان جگہوں پر بھی چونکہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، تو آپ کو ہر چیز کی تصدیق کرنی، کسی چیز کا انکار نہیں کرنا ہے۔
شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی وجہ سے جن لوگوں کے اندر اللہ کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، ہر بات کو وہ سچا مانتے ہیں اللہ کی، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، اور اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق والے نہیں، کوئی ایک عجیب و غریب بات معلوم پڑے گی وہ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب پھر مسلمان ہی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے، یہ ثابت ہے، یہ صحیح ہے، آپ مانیے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں احادیث پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث نہیں معلوم پڑ رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ان حدیثوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے ساتھ اخلاق یہ ہے جب آپ اللہ کو رب مان رہے ہیں، یہ کہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اتنی بڑی کائنات کو، پھر اس کی باتوں میں وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر معبود ہی نہیں مانتا کوئی آدمی تو الگ بات ہے، اللہ کو معبود بھی مانے اور اس کی باتوں میں اسے شک بھی ہو تو یہ عقل، انسان کے عقل کے بھی خلاف ہے، یہ ایمان کے بھی خلاف ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی۔ کیا مثال ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ليطرحه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مکھی کسی کے پانی میں گر جائے، کسی برتن میں گر جائے، فليغمسه، اسے چاہیے کہ مکھی کو پانی میں ڈبو دے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی فقہی مسئلہ کہ مکھی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کیڑے مکوڑے اور پتنگے، وہ جن کا خون بہتا نہیں ہے، ایسی چیزیں اگر پانی میں، دودھ میں، کھانے میں گر جائیں وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے کہا اسے ڈبو دو۔ اگر اس کے گرنے سے وہ چیز گندی ہو جاتی ہے تو آپ ڈبونے کا حکم نہیں دیتے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، مسئلے مسائل کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے۔ لیکن آگے آپ نے کہا ڈبو کر کے نکال کر پھینک دو، کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک دو پر ہوتے مکھی کے، ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے، یہ غیب کی چیز ہے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کو جانتا ہے اور رسول کو بھی نہیں معلوم، رسول کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ کس نے رسول کو بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک میں بیماری ہوتی ہے، ایک میں شفا ہوتی ہے، اور مکھی گرتے وقت جس میں شفا ہوتی ہے اس پر کو اوپر کر لیتی ہے اور جس میں بیماری ہے اسے نیچے کرتی ہے۔ اس لیے پیارے رسول نے کہا وہ بیماری کا پر اندر جاتا ہے، اس لیے پوری طرح ڈبو دو تاکہ شفا کا پر بھی اندر چلا جائے۔ اب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو آدمی اس حدیث کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرے اور یہ کہے کہ میں رسول کی ہر بات کو سچ مانتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ شخص اللہ کے ساتھ با اخلاق ہے۔ ورنہ اس کے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے عقل کو اپنا معبود مانے کہ میرا رب میری عقل ہے، جتنا میری عقل مجھے بتائے گی میں اتنا ایمان رکھوں گا، تو پھر وہ اللہ کا ساتھ کفر کرنے والا کافر ہے اور اپنی عقل پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یا پھر کوئی یہ کہے کہ میں سائنس پر ایمان رکھتا ہوں، سائنسدانوں نے جتنا ہمیں بتایا ہے اتنے کو میں مانتا ہوں، بقیہ کو نہیں مانتا، اس نے سائنس پر ایمان رکھا، اللہ کا کفر کیا۔ سائنس آپ جانتے ہیں کہ وہ تحقیق کے مرحلے میں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آیت الکرسی میں کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا ہے۔ ہمارے زمین کے اطراف جو سیارے گھوم رہے ہیں، چاند کے علاوہ، سائنس پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ معلوم کرے کہ وہ دکھتے کیسے ہیں، ان کے اندر کیا سامان ہے، ان میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر ان کی شکل کیا ہے۔ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں لاکھوں سالوں سے، وہ بنی ہوئی چیزیں کیسی ہیں سائنس کو ابھی تک نہیں معلوم۔ وہ اپنی مشینیں بھیج رہے ہیں تاکہ آس پاس کی خبر لے کر آئے۔ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اسی کا انہیں علم نہیں ہے، تو وہ اللہ کے علم کو کیا گھیر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی چیز ہے۔ حتیٰ کہ جو سمندر ہے، سمندر کے بارے میں کہتے ہیں جو دنیا میں سمندر پایا جاتا ہے، دنیا کا اکثر حصہ، اس کا 20% حصہ بھی سائنسدانوں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے۔ 20% حصہ بھی اس کا پورا نہیں ہوا ہے کہ آخر اس کی تہ میں مکمل مخلوقات کتنی ہیں، کیا کیا ہے، روزانہ ایک تحقیق سامنے آتی ہے۔ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں جو لاکھوں سالوں سے ان کے مطابق چل رہی ہیں، وہی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ نے کہا ہے تو پہلے دیکھیں گے سائنس کیا کہتی ہے پھر ہم مانیں گے، تو کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ جن کا علم اتنا کمزور ہے، محدود ہے،
کہ کوئی بیماری وبا پھیل جائے تو انہیں نہیں معلوم اس کا صحیح علاج کیا ہے، پورے ڈاکٹر مل کے کوشش کر رہے ہیں، صحیح علاج انہیں نہیں مل رہا ہے، اور وہ کہیں کہ اللہ نے جو بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہمارے عقل میں نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اچھے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ کی ہر بات کو کھلے دل کے ساتھ ماننا، عقل ہو، سائنس ہو اور لوگ ہوں، ہم ان کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی بات کو غلط نہیں کہتے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف ضلالت ہی بچتی ہے۔ اور دوسری مثال انہوں نے دی ہے دنو الشمس، کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، سورج کو لوگوں سے قریب کیا جائے گا 1 میل کے فاصلے پر۔ 1 میل کا فاصلہ بہت قریبی فاصلہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا فاصلے میں آج اگر سورج آ جائے، اتنے فاصلے میں بھی نہیں، جتنے میں ابھی سورج کا ٹیمپریچر ہے اس سے اگر دگنا ہو جائے تو لوگ نہیں زندہ رہ سکتے، لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، صرف دگنا ہو جائے تو۔ اب سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ سائنس کے مطابق تو کوئی بچے گا نہیں، پوری زمین جل کر کے راکھ ہو جائے گی، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جب کھڑا کیا جائے گا قبروں سے، سورج کو 1 میل کے فاصلے پر اللہ لائے گا، لیکن لوگ جل کر کے مریں گے نہیں، کیونکہ موت ختم ہو گئی، موت جو آنی تھی وہ آ چکی، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، لہذا تکلیف ہوگی گنہگاروں کو، کافروں کو، لیکن جلے گا کوئی نہیں، جل کر کے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ موت جو آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے سائنس کے مطابق کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اتنی قریب سورج ہو تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اگر وہ اس کا انکار کر دے تو پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اللہ کے ساتھ با اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاق یہ ہے اس کی ہر بات کو آپ سچا مانیں، اس کی تصدیق کریں، پہلے طے کریں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسے سچا مانتے ہیں، اس کے رسول کو سچا مانتے ہیں، پھر اس کی ساری باتوں کو آپ کو سچا ماننا ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ اخلاق ہے، پہلی چیز کہ اللہ کی ساری باتوں کی تصدیق کرنا، اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو اپنے دل کی کشادگی کے ساتھ اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا، اسے تطبیق دینا، یہ اللہ کے ساتھ اخلاق ہے۔ آپ جانتے ہیں اخلاق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ عمل میں کچھ عبادتیں تو بہت آسان ہیں، مثال کے طور پر کبھی صدقہ کر دینا آسان ہے، آدمی کبھی کچھ صدقہ کر دیا، کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا، دعا کر لینا، ذکر کر لینا آسان ہے، لیکن کچھ عبادتیں ہیں جن عبادتوں میں مشقت ہے، محنت اور صبر ہے۔ جیسے شیخ عثیمین نے 3 مثالیں دی ہیں، ایک ہے روزہ، دوسری ہے نماز اور تیسرا ہے سود۔ 3 مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ روزے کی اگر بات کریں، روزے میں انسان کو کھانا، پانی اور شہوت کو چھوڑنا ہوتا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے، بلکہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ اور یہ عمل آسان نہیں ہے، اس کے لیے صبر چاہیے، محنت چاہیے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دن بہت بڑا ہے رات چھوٹی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے روزہ رکھیں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ اس کے حکم کو کھلے دل کے ساتھ مانیے، کشادہ دلی کے ساتھ مانیے، اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، اس سے بیزار مت ہو جائیے، اس کا انکار بھی مت کیجئے، اس سے تکبر بھی مت کیجئے، کھلے دل کے ساتھ عمل کیجئے۔ یہ اللہ کے ساتھ اخلاق ہے۔ جو جتنے کھلے دل کے ساتھ عمل کرے گا وہ اتنا با اخلاق انسان ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے کچھ لوگ ہیں جو کبھی نہیں کہتے کہ دن بڑا ہو گیا ہے، سحری جلدی ہے، افطار تاخیر ہے، وہ کبھی نہیں کہتے، بلکہ ان کے چہرے پہ لفظ سے ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ ناراض ہیں یا پریشان ہیں، بلکہ اسی طرح ان کا چہرہ منور ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی اپنا روزہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ با اخلاق ہیں۔ روزے کی مثال دی، اور پھر اسی طرح نماز کی مثال دی کہ نماز کا 5 وقت کا معاملہ، ایک وقت انہوں نے پڑھ لیا، 2 وقت پڑھ لیا، یہ آسان ہے، لیکن 5 وقتہ کی پابندی، 5 مرتبہ وقت نکال کر کے اسے ادا کرنا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی اپنے کام میں، اپنی مصروفیت میں آسان نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی خشیت اور خشوع نہیں ہوگا یہ اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ جو جتنے اہتمام سے اسے ادا کرے گا پورے خشوع خضوع کے ساتھ،
پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اتنا بااخلاق ہے. جو جتنے اچھے انداز میں اسے ادا کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اتنا بااخلاق ہے. یہ دوسری مثال شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کی اور انہوں نے مثال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی نماز کو راحت کہتے تھے, نماز کو سکون کہتے تھے. ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیا ہم نے, لیکن کیا نماز کو ہم سکون سمجھتے ہیں کہ یہ سکون ملتا ہے اس سے؟ آدمی پڑھ بھی لیتا ہے, بسا اوقات اسے جلدی جانا ہے, کسی بھی طرح جلدی مختصر نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتا ہے. رسول اسے راحت کہتے تھے. اس کا مطلب یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حضرت بلال کو, ابو داؤد کی حدیث ہے, جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کہہ دیتے اے بلال نماز کے لیے آواز دو اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت دو. رسول کی راحت اور سکون تھی اس میں. علماء کہتے ہیں یہ اسی آدمی کے اندر ہوگا جس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں اللہ کے ساتھ کہ اس کے اندر اسے سکون ملتا ہے. یہ دوسری مثال. تیسری مثال دی سود کے بارے میں. اب جانتے ہیں سود دنیاوی اعتبار سے فائدے کا سودا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سود کے اندر دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. 1,00,000 روپے دیا 3,00,000 روپے وصول کیا, دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ ہی ہے اس کا, لیکن قرآن اسے حرام کرتا ہے اور حدیث اسے حرام کرتی ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو, اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو. یعنی ایمان کی شرط رکھی گئی ہے, جو شرط ہے اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو سود کو. اس کا مطلب اتنا گہرا تاکیدی حکم ہے کہ ایمان کا اہم تقاضا ہے کہ ہم سود کو چھوڑ دیں. اور آگے اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص مسئلہ لے کر کے آیا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ راستے میں جا رہا تھا, کوئی آدمی شراب پی کر کے دھت ہو کر کے راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے, اسے کوئی ہوش نہیں ہے. اس آدمی نے جاتے ہوئے سوچا, کہا کہ انسان کتنی بری چیز پی لیتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے, اپنا بھی نہیں دوسروں کا بھی نہیں. اور اس نے کہا کہ اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بری کوئی چیز جاتی ہو تو میری بیوی کو طلاق. اسے کہتے ہیں طلاق معلق, کہ کوئی آدمی سیدھی طلاق نہیں دیتا ہے, یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تم گھر سے باہر گئی تو طلاق, اگر تم وہ سامان لے کر آئی تو طلاق. اسے طلاق معلق کہتے, کسی چیز پر طلاق کو لٹکا دینا, وہ کرے گی تو ہو جائے گی. امام مالک کے پاس آ کر کے اس نے کہا, میں نے بیوی سے کہا کہ شراب سے بری کوئی چیز انسان کے پیٹ میں جاتی ہو تو طلاق. یعنی اسے یہ لگتا تھا کہ شراب سے بری کوئی چیز پیٹ پہ نہیں جاتی ہے, اور اسے لگ رہا تھا کہ میری بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے طلاق کے لیے شرط رکھی کہ اس سے بری کوئی چیز گئی تو طلاق. جب اس نے کہا, اسے لگتا تھا کہ اس سے بری کوئی چیز انسان کے پیٹ میں نہیں جاتی ہے. امام مالک کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا. امام مالک نے کہا مجھے مہلت دو, میں بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. اور یہ علماء کا منہج رہا ہے, فوراً ہر مسئلے کا جواب دینا اس کی عادت اچھی عادت نہیں ہے. اس وجہ سے جن دعات نے یہ عادت ڈالی فوراً مائک پر آ کر ہر چیز کا جواب دینا, انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. عقیدے میں, فقہی مسائل میں, عبادات میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, کیونکہ ان کی عادت ہے کوئی بھی سوال پوچھو وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ ہر چیز انہیں معلوم ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے, رسول کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے پوری شریعت کے علم کو گھیرا ہو. ابو بکر بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہ, پوری شریعت کے علم کو کسی نے نہیں گھیرا ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں تم کسی شخص کو دیکھتے ہو کہ ہر مسئلے کا وہ جواب دیتا ہے تو جان لو کہ وہ آدمی پاگل ہے, مجنون ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے. ہر مسئلے کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ساری حدیثیں مجھے معلوم ہے, ہر آیت کی تفسیر مجھے معلوم ہے, ہر واقعے کا علم مجھے ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ فوراً جواب دینے کی عادت یہ سلف صالحین اسے پسند نہیں کرتے تھے, فوراً مائک پہ آ کے جواب دینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا امام, وہ کہتے ہیں کہ مجھے مہلت دو, میں سوچ کے بعد میں بتاتا ہوں. وقت لیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی
اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ مجھے جواب مل گیا، جواب یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، کیونکہ میں نے پورا قرآن پڑھا اور پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بری چیز جسے انسان کھاتا ہے اس کا بیان اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کیا، سب سے بری چیز کا وہ سود ہے، کہ سود کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں چھوڑو گے میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور یہ بات شراب کے بارے میں بھی نہیں کہی گئی ہے. اس کا مطلب یہ شراب سے بدتر چیز ہے اور تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی. تو سود بہت مذموم اور بہت بری چیز ہے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اسے کہا جائے کہ یہ حرام ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اخلاق کو اختیار کرے، اس حکم کو مان لے اور سود کو چھوڑ دے، اگرچہ کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے. لیکن شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سود کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی کمائی ہے، دوسرے آدمی پہ ظلم ہے، ظلم ہے وہ، کیونکہ قرض یہ کمائی کی چیز نہیں ہے، یہ ہمدردی کا وقت ہے کہ کوئی آدمی قرض لینے آیا مجبوری میں، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. اسلام نے قرض کو تجارت نہیں بنایا ہے. اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں فائدہ دکھ رہا ہے لیکن یہ دوسرے مسلمان پہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے. لہٰذا مومن جو اللہ کے ساتھ با اخلاق ہوگا وہ سود کو فوراً چھوڑ دے گا، نماز کو ادا کرے گا، روزہ رکھے گا کشادہ دلی کے ساتھ، اگرچہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے لوگ کہیں کہ اس کا مال کم ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اگر سود نہیں لیتے، آپ اگر لون نہیں لیتے، آپ کا گھر نہیں ہوگا، آپ کی دکان نہیں ہوگی، آپ کی تجارت نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان اب تک جو زندہ ہیں، یہ جو دنیا سے چلے گئے، سب کے سب اپنے گھر، خاص ان کا گھر ہو، خاص ان کا دکان ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ حج کے مسائل میں علماء نے ذکر کیا کہ حج فرض ہونے کے لیے گھر خاص ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ علماء نے کہا اگر گھر خاص ہونا شرط رکھا جائے امت کے اکثر لوگوں پہ حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ امت کے اکثر لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. سود کے ذریعے سے ہمیں فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، وہ فائدہ نہیں ہے، حقیقت میں تباہی اور نقصان ہے. مومن کو چاہیے کہ کشادہ دلی کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرے، اور جو بہانے تلاش کرتا ہے سود کھانے کے لیے یہ اللہ کے ساتھ اخلاق والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بزنس کے لیے بہت ضروری ہے. ضرورت کیا ضرورت ہے؟ وہ زیادہ مال ضرورت نہیں ہے. مجبوری یہ ہے کہ انسان کی موت ہو جائے گی، کھانے کے لیے ایک دانہ اس کے پاس نہیں ہے، اگر علاج نہیں کروایا تو موت ہو جائے گی، یہ مجبوری ہے. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو حیلے بہانے کرتا ہے سود کھانے کے وہ بااخلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاق کے لیے اللہ کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے اس کے احکامات کو کھلے دل کے ساتھ مانیے، قبول کیجئے اسے، اس کا انکار مت کیجئے. یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے. تیسری اور آخری چیز اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی تقدیر سے رضامند ہو اور اس پر صبر کرے، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں دونوں چیزیں ہیں، حلوی ہی و مری ہی. تقدیر کڑوی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں چاہتا ہے. کون چاہتا ہے بیمار ہونا؟ کون چاہتا ہے محتاج ہونا؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ دار قریبی اسے چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن یہ ہوتا ہی ہے اور ہوگا ہی. تقدیر کے کڑوے فیصلے ہر انسان کی زندگی میں آ کر رہیں گے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ دنیا جنت نہیں ہے. انبیاء نے بھی صبر کیے ہیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، انہوں نے بھی امتحانات دیے، کڑے سے کڑے امتحانات دیے. اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا اور صبر کرنا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں. جو مصیبت کے وقت چیخ و پکار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف زبان درازی کرے، بے ادبی کرے، یہ با اخلاق انسان نہیں ہے. لہٰذا مصیبت کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ساتھ با اخلاق ہے کہ نہیں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ جب سے میں نے اس آدمی کی موت کو دیکھا تب سے مجھے بہت خوف ہوتا ہے برے خاتمے سے. کہ ایک آدمی بہت عبادت گزار تھا، بہت دیندار تھا، زندگی کے آخری وقت میں اس کا بڑا امتحان ہوا، سخت امتحان ہوا. سخت امتحان ایسے ہوا کہ وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی.
تو اس امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب میں اسے دیکھنے کے لیے عیادت کے لیے گیا تو بستر پہ تکلیف میں کراہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ سے، اے اللہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب سوچیں کتنی بڑی بے ادبی گستاخی اللہ کی، کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر اللہ انصاف کرے گا، علماء کہتے زمین پہ ایک انسان بھی نہیں بچے گا۔ انصاف یہ ہے جو کرو گے وہ ملے گا، یہی انصاف ہے، جتنا پیسہ دیا اتنا سامان ملا۔ اگر اللہ انصاف کرے گا زمین پہ ایک انسان بھی نہیں بچے گا، سب کے سب گناہوں کی وجہ سے مار دیے جائیں گے۔ لیکن اس عبادت گزار آدمی کو دیکھیے کہ وہ تکلیف کی وجہ سے کہتا ہے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ امام قرطبی کہتے جب سے میں نے اس کو دیکھا تب سے مجھے بہت خوف ہوتا ہے برے خاتمے پر، کہ انسان پہ بسا اوقات آزمائش بہت سخت ہوتی ہیں، اس آزمائش پر مومن صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ صبر اور رضامندی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو قابو کر لینا، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، زبان سے شکایت نہ کرنا اور اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ شکایت دکھے، جیسے منہ پہ تھپڑ مارنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لینا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لینا، اپنے بال نوچ لینا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے اپنی زبان، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ اور دوسرا رضا ہے، رضامندی ہونا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبر کرنا واجب ہے، رضامندی یہ مستحب ہے، اور رضامندی کے لیے بہت مضبوط ایمان چاہیے۔ رضامندی کا مطلب خوش ہو، اے اللہ جو بھی جس حالت میں تو نے رکھا ہے اس پر اللہ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، یہ بہت اونچا درجہ ہے، وہ سب لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ کم از کم درجہ جو فرض ہے ہم سب پر کہ مصیبت میں اپنی زبان، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور اس سے اونچا درجہ ہے کہ اللہ سے راضی ہوں، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، بہت حکمتیں اس کی ہوں گی اور بہت سارا فائدہ مجھے اس کا قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ سے راضی ہونا یہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اخلاق والا ہونا چاہتا ہے اسے تین چیزیں کرنی ہوگی زندگی میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو سچ مانے، کسی چیز کا انکار نہ کرے۔ نمبر دو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے کھلے دل کے ساتھ، اس کا انکار نہ کرے، اس سے تکبر کر کے اعراض نہ کرے، اس سے غافل نہ ہو، بہک نہ جائے، اور اگر سستی ہو رہی ہے اپنا مراجعہ کرے۔ اور خاص طور پر وہ احکامات جن میں صبر کی ضرورت ہے، جس میں مجاہدے کی ضرورت ہے، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، اسی طرح انسان کی تجارتیں ہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں علماء سے فتویٰ ملتا ہے کہ یہ تجارت جو آپ کر رہے تھے وہ حرام ہے، اب اسی میں اس کا گھر چل رہا ہے، اس کے اخراجات پورے ہو رہے، اس وقت اس حکم کو ماننا آسان نہیں ہے، اس وقت اس حکم کو ماننا آسان نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو ایسے موقع پر اس حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ حرام ہوگا لیکن اس کو دیکھا جائے گا، غلط تجارتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کما رہے ہیں، اور وہ گناہ ہے، معلوم ہے انہیں، لیکن چونکہ یہ ان کے لیے بھاری ہے اس لیے اس سے وہ اعراض کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے ایک ساتھ کہ اس کے ذریعے سے مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے؟ کہا تین چیزیں ہیں، جس کے اندر تین چیزیں ہیں وہ با اخلاق ہے۔ تین چیزوں کا زندگی میں اہتمام کرنا ہے اور زندگی میں دامن کبھی نہیں چھوڑنا اخلاق کا، ان تین چیزوں کے ذریعے سے۔ سب سے پہلی چیز ہے کف الاذی۔ کف الاذی کا مطلب ہے کہ انسان لوگوں کو تکلیف دینے سے باز آ جائے، کسی کو تکلیف نہ دے اپنی زندگی میں، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور تین چیزوں کا احترام کرے ہر مسلمان کی۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام۔ آپ نے کہا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تمہارے اوپر حرام ہے، محترم ہے، جیسے وہ دن محترم ہے، حج کے دن، حج کے موقع پر آپ نے کہا
جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، جس طرح مکہ شہر محترم ہے، آپ نے کہا یہ 3 چیزیں محترم، ہر انسان کی یہ 3 چیزیں محترم ہوتی ہیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت. ان 3 چیزوں پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ پہلا حصہ ہے. کف الاذی کا مطلب کسی کی جان پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کہ کبھی کسی کو قتل نہ کرے اور جسم میں کوئی خروچ ہماری وجہ سے نہ آئے. کسی کو مار دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، یا کسی کو تماچا بھی مار دیا ہو، ہماری وجہ سے کسی کے جسم پر اذیت نہیں آنا چاہیے، اسے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اس کی جان محفوظ ہے، اس کا جسم بھی محفوظ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. ایک ہے انسان کا جسم ہم سے محفوظ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن وہ بعد میں آنے والے ہیں میری امت میں. آپ نے کہا ان میں سے قوم معہم اسیات کاذناب البقر، ایسے ظالم جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو مارتے رہیں گے، وہ لوگوں کو پیٹیں گے. وہ اللہ کے نبی نے جہنمیوں کی نشانی بیان کی کہ وہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو پیٹیں گے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہمارے ذریعے سے کسی کے جسم پر کوئی اذیت نہیں آنا چاہیے. وہاں تک بات کبھی آگے ہمیں نہیں بڑھانا چاہیے کہ مار پیٹ کی نوبت آئے، کسی کے جسم کے اوپر حملہ یا نقصان کی نوبت آئے. یہ اخلاق کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمارے ذریعے سے ہر مسلمان کا جسم محفوظ ہو. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جو صحیح حدیث ہے، آپ نے کہا جو اپنے مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے صرف ہتھیار دکھاتا ہو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. چاقو لے کر کے اسے دکھائے، اس کی دھار اور نوک کو دکھائے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے. مارنا اور خروش لگانا دور کی بات ہے. پہلی چیز ہے انسان کا جسم، اور دوسرا ہے انسان کی عزت. یہ بھی پیارے رسول نے انسان کے جسم کی طرح قرار دیا ہے. جس طرح جسم کو تکلیف ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، عزت بھی انسان کی ویسے ہی ہوتی ہے. ہر انسان کی عزت اس کی جان اس کے جسم کی طرح ہے. اب سوچیے کسی انسان کو اگر بدنام کر دیا جائے، اس کی عزت کو نیلام کر دیا جائے، وہ اس کے اوپر ہاتھ اور پیر کاٹنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو. اب سوچیے کسی عورت کی اگر عزت کو نیلام کر دیا جائے، اس کے ہاتھ پیر کو کاٹنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو. کیونکہ انسان عزت کے ساتھ جینا پسند کرتا ہے اور عزت کو زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے. عزت کی وجہ سے کئی کفار بھی ہیں جو اچھے کام کرتے عزت کے لیے. لہذا لوگوں کی عزت بھی ان کے جسم کی طرح محترم ہے. لہذا کسی کی غیبت، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پہ الزام تراشی کرنا اور ایسی چیزیں ان کی طرف منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں کہی ہیں، چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں اور ایسا شخص با اخلاق نہیں ہو سکتا. اخلاق کا پہلا تقاضا ہے کف الاذی، کہ ہماری وجہ سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ ہو، جسم کو بھی نہ ہو اور اس کی عزت و آبرو کو بھی نہ ہو. اب سوچئے حادثہ افک، واقعہ افک کیا ہے؟ واقعہ افک سورہ نور میں 10 آیتیں نازل ہوئی. صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا ہوا؟ منافقوں نے ان کے اوپر تہمت لگا دی، جس تہمت کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اور حضرت عائشہ روتی روتی ان کا حال ایسا ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ انہیں کوئی جملہ بیان کرنا تھا لیکن انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تک یاد نہیں آ رہا تھا. اتنا غم، اتنی تکلیف، ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کے گھر سے نکل کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اجازت لے کر. کیا ہوا تھا؟ کسی نے ان کو مارا؟ جسمانی اذیت دن نہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اخلاق کے باب میں انتہائی ضروری ہے کہ مومن اپنی زبان پر قابو کرے، اپنی زبان پر قابو کرے، کیونکہ عزتوں کا نقصان انسان کے جسم کے نقصان کی طرح ہے. بلکہ بعض سلف یہ کہتے ہیں انسان کے تلوار سے جو گھاؤ لگتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ بسا اوقات جلدی نہیں بھرتا ہے. تلوار سے لگنے والا گھاؤ بھی بھر جاتا ہے
لیکن زبان سے انسان جو تکلیف دیتا ہے یا عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے وہ زخم انسان جلدی نہیں بھول پاتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے انسان کی جان کے ساتھ عزت کا ذکر کیا کہ عزت و آبرو ہماری وجہ سے ہر مسلمان کے محفوظ ہونا چاہیے اور ہر ایک کی عزت محترم ہے، چاہے غریب ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے گمنام ہو. ہمیں لگتا ہے ہماری عزت اہم ہے. اب سوچئے اگر کوئی آدمی ہمارا نام لے کر کسی چوراہے پر کھڑا ہو کر ہمارے گھر کی عورتوں کا نام لے کر چوراہے پہ کھڑا ہو کر گفتگو کرے، کون پسند کرے گا اس کو؟ یہی معاملہ اس مسلمان کا بھی ہے، اس کی گھر کی عورتوں کا بھی ہے، یہی معاملہ ان کا ہے. جو ہمارا معاملہ وہی معاملہ ان کا بھی ہے. لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے ساتھ عزت کا ذکر کیا. اور علماء کہتے ہیں اس باب میں، عزت کی حفاظت کے باب میں اکثر لوگوں کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ علم والے لوگ بھی جب عزتوں کی بات آتی ہے اور جب انسان کی زبان کی حفاظت کی بات آتی ہے وہاں انسان کا اخلاق ختم ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ اخلاق کا مشکل ترین باب ہے. انسان کو مزہ آتا ہے الزام تراشی کرنے میں، دوسروں کی خبروں کو جمع کرنے میں، اسے پھیلانے میں. شیطان نے اس میں مزہ بٹھا دیا ہے. اس سے اپنے آپ کو روکنا یہ ایک محنت طلب کام ہے. اسی وجہ سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے آگے ذکر کیا کہ اخلاق میں صبر ضروری ہوتا ہے، جس طرح نماز کے لیے صبر ضروری ہے. اور پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ اخلاق والوں کو نمازیوں اور تہجد گزاروں، روزے داروں کے درجے میں لے جائے گا، کیونکہ جس طرح انہیں صبر کرنا پڑتا ہے اخلاق والے کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے. سب لوگ اپنی زبان کو کھولے ہوئے ہیں لیکن وہ قابو میں کیا ہوا ہے. اس کی ایک غلط بیانی سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو قابو کیا ہوا ہے. بہت صبر چاہیے اس کے لیے، بہت برداشت چاہیے اس کے لیے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز انسان کا مال، کہ ہماری وجہ سے کسی کے مال کو کوئی نقصان نہ ہو. ایک روپیہ بھی ناحق انسان کسی کا نہ لے، نہ ہڑپے، خیانت، دھوکہ، غش، غبن کر کے اور انہیں بیوقوف بنا کر کے. انسان کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو اس کا، اگر کوئی آدمی کسی کا مال نہ حق لیتا ہے یہ بد اخلاق انسان ہے. بظاہر چہرے سے مسکراتا ہو، اچھے سے ملتا ہو، لیکن یہ اخلاق والا نہیں ہے. ہماری وجہ سے دوسرے کا مال محفوظ ہو. شریعت نے کہا کہ آپ اگر کسی شخص کا مال لیتے ہیں اور اسے واپس نہیں کرتے، قیامت کے دن ہمیں نیکیاں دینی ہوگی. اگر ہم نے کسی کی عزت کو نیلام کیا ہے، اگر ہم نے اسے معافی تلافی نہیں کی، اگر معاف نہیں کیا گیا تو پھر انسان کو نیکیاں دینی ہوگی. کسی کو قتل کیا، قیامت کے دن ہمیں اس کا بدلہ دینا ہوگا کہ قاتل مقتول اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اس نے مجھے قتل کیا. نیکیاں دینی ہوگی. اب سوچئے اللہ کے نبی نے تینوں چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اس لیے بدلے نیکی دینی پڑے گی قیامت کے دن. لہٰذا اخلاق یہ ہے کہ مومن اپنے کسی اور مسلمان کے مال کے سلسلے میں چوکنا رہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے کبھی نہیں ہڑپنا چاہیے. اور اب مال کے معاملے میں تجار، وہ لوگ جو تاجر ہیں، وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور دنیا میں وہ بہت زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ جہاں سے بھی مال ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ناحق طریقہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ خیانت ہے. اب سوچئے سبحان اللہ، سلف کی خواتین کے بارے بعض اہل نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی روٹی بنانے کے لیے. اچانک انہیں خبر ملی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت نے آٹا گوندتے گوندتے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ میں اس سے روٹی نہیں بناؤں گی. کیوں؟ کہا یہ جو آٹا ہے میرے شوہر کے مال میں سے آیا ہے. اب میرا شوہر فوت ہو گیا، اب شوہر کا جو مال ہے اسے وارثوں میں بانٹنا ہوگا اور آٹا بھی مال میں آتا ہے، لہٰذا میں اس آٹے کی روٹی نہیں کھاؤں. سوچ سبحان اللہ، ایسا زہد، ایسا تقوی کہ وہ روٹی کا آٹا بھی لینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ شوہر مر گیا. اب ہو سکتا ہے اس کے بھائی شریک ہوں اس میں، ہو سکتا ہے اس کی بہن شریک ہو اس میں، ہو سکتا ہے اس کی اولاد ہو جسے تقسیم کرنا ہے مال. اسی وجہ سے بعض سلف کی بارے میں ہے کہ جب ان کی عورتیں انہیں اپنے شوہروں کو رخصت کرتی تجارت کے لیے، عرب کے لوگ قافلوں میں تجارتوں کے لیے نکلتے تھے
تو ان کی عورتیں دروازوں کے پاس انہیں کہتی تھی الوداع کہنے کے لیے، اور یہ کہتی تھی ان سے اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، تجارتوں میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم کہاں جاتے ہو کہاں سے لاتے ہو، ہم تجارتوں میں تمہارے ساتھ نہیں، لیکن ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو عورتیں خود اپنے شوہروں کو حکم دیتی تھیں اخلاق حسنہ کا، کہ کسی کا ناحق مال ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے کہا یہ تینوں چیزیں، جان، مال اور عزت، ہر مسلمان کی ہم سے محفوظ ہو، چاہے آپ ہمیں پسند کرتے ہوں، چاہے آپ وہ ہمیں پسند نہ کرتے ہوں، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ یہی ضابطہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ تین چیزیں محفوظ ہوں۔ اور خاص طور پر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو جتنا قریبی ہے وہ اتنا زیادہ حق رکھتا ہے اس کا۔ انسان کے سب سے قریبی کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ سے ہی دنیا میں سارے رشتے بنتے ہیں۔ پھوپھی، خالہ، پھوپھی والد کی بہن ہے، خالہ والدہ کی بہن ہے، دادا اور دادی یہ والد کے ماں باپ ہیں، نانی اور نانا یہ والدہ کے ماں باپ ہیں۔ انسان کے پورے رشتے ان دو لوگوں سے بنتے ہیں، ماں باپ سے، حتیٰ کہ بھائی بہن یہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہے، گھر والے اقارب کا ہے، اور پھر علماء نے کہا پڑوسیوں کا ہے۔ شریعت نے جنہیں جتنا قریب کہا ہے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کہ ان کو اپنے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ کیوں ایسا کہا ہے علماء نے؟ کیونکہ بقیہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کا لین دین ہوگا نہیں ہوگا، آپ کتنا ملتے ہیں نہیں ملتے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنے گھر اپنے دکان میں ہیں، اس کے علاوہ لوگوں سے ان کا زیادہ میل جول نہیں ہے، تو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہمارے قریبی، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے متعلقین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ معاملہ ہمارا انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے انسان اپنی زندگی کا اکثر حصہ، عمر کا ایک بڑا حصہ گھر میں گزارتا ہے۔ بچپن میں رات کہاں گزارتے ہیں؟ جوانی ہو بڑھاپا ہو، انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ عمر کا ایک بڑا حصہ انسان کے گھر میں چلا جاتا ہے، وہاں سب سے زیادہ اخلاق والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث شیخ عثیمین نے نقل کی ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ لہٰذا پہلی بات ہم نے معلوم کی، لوگوں کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس کا پورا پورا خیال کیا جائے، نہ جان، نہ مال، نہ عزت و آبرو، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات اچھے اخلاق کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ ہے بذل الندى۔ بذل الندى کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جو ہے اسے خرچ کرنا، سخاوت کرنا۔ بذل الندى کا مطلب یہ نہیں کہ مال خرچ کرنا، جو کچھ فائدے کی چیز آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، اسے لوگوں پر لٹانا، خرچ کرنا، یہ اخلاق کی دوسری بنیاد ہے۔ پہلی بنیاد تو یہ کہ کم از کم تکلیف نہیں دینا چاہیے، علماء کہتے ہیں یہ فرض ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے دوسرا اخلاق کا، یہ مستحب ہے، افضل ہے، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے ہم لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کسی کے پاس علم ہے، علم میں بخیلی نہ کرے، کوئی آ کر کے سوال پوچھتا ہے، کوئی آ کر کے نصیحت طلب کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ آپ انہیں وقت دیں، انہیں سمجھائیں۔ بسا اوقات انسان کی بیوی اس سے کہتی ہے یہ کیا شریعت میں مجھے بتائیں۔ بخیلی نہیں کرنا چاہیے، اخلاق ہے یہ کہ جو آپ کے پاس ہے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے، آپ خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹیے۔ بیوی پوچھے، بچہ بسا اوقات پوچھتا ہے کہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ علم آپ کے پاس ہے، علم سے فائدہ پہنچائیے۔ نمبر 2، اگر انسان کے پاس مال ہے، مال سے نفع پہنچائے، مال سے لوگوں کی مدد کرے۔ نمبر 3، کسی کے پاس مقام ہے، منصب ہے، اونچائی تک گیا ہے دنیاوی اسباب کے تحت، وہ لوگ اس کے پاس سفارش لے کر کے آتے ہیں، لوگ اس کے پاس اپنے معاملات مسائل لے کر آتے ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے منصب پر رہ کر سخاوت کرے، یعنی ان کے مسئلے کو حل کرے، اور منصب پر بیٹھ کر کے، کرسی پر بیٹھ کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے
اپنے منصب کو ظاہر کرنا، ان پر ڈھونس جمانے کی کوشش کرنا، یہ کبر کی علامت ہے کہ یہ متکبر انسان ہے۔ اس وجہ سے عرب کے قدیم زمانے میں یہ قول تھا، عرب کے لوگ کہتے تھے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اصل میں ان کا خادم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ منصب خدمت کرنے کے لیے ہے، لوگوں کی مدد کے لیے ہے، وہاں بیٹھ کر لذت پانے اور تعریف سننے کے لیے نہیں کہ لوگ ہمارے اطراف گھومیں۔ سید القوم خادمہم، عرب کے لوگ کہتے تھے قبیلے کا سردار خادم ہوتا ہے، ان کا خدمت کرتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مصیبت کے وقت ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ سرداری ہے۔ اپنے منصب کی سخاوت کرے، اپنی پہنچ کی سخاوت کرے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، بساؤ کا چھوٹا مقام ملتا ہے، کسی اسکول کی ذمہ داری ملتی ہے، لوگ جاتے ہیں اپنے مسئلے کو لے کر کے بغیر کسی سبب کے گھنٹے گھنٹے تک انتظار کروایا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ انسان اپنے منصب کو سخاوت کے لیے نہیں استعمال کرتا ہے۔ یہ اخلاق ہے کہ آپ کو اللہ نے منصب دیا ہے، منصب کے ذریعے سخاوت کیجیے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سعودی عرب کے مفتی تھے، ابھی جو مفتی ہیں شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، ان سے پہلے شیخ کے خوبیوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ کے پاس مسلسل لوگوں کی سفارشیں آتی تھیں کہ فلاں جگہ ہماری سفارش کیجیے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، بیواؤں کی طرف سے، یتیموں کی طرف سے، محتاجوں کی طرف سے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملک سے باہر کے لوگ، ان کی سفارشیں آتی ہیں، ان سفارشوں پر لبیک کہہ کر کے بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ رات میں انہیں فون کر کے کہا گیا ہے کہ فوری ہمیں ضرورت ہے امداد کی، آپ بادشاہ کو فون کریں، آپ اتصال کر کے انہیں خبر کریں۔ اس وقت کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ حقیقی طور پہ بااخلاق لوگ تھے، حقیقی طور پر بااخلاق لوگ تھے۔ بعض نے ان کے بارے واقعہ نقل کیا ہے، چونکہ وہ نابینا شخص تھے، ان کے پاس آیا، کسی نے آ کر کے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، شیخ بن باز نے لکھ کر کے دے دیا کہ جاؤ پیسے اتنے لے لو۔ جب وہ آدمی وہ کاغذ لیتا ہے ان کے پاس جس میں شیخ بن باز نے دستخط کیے تھے، اس میں جتنے زیرو لگے تھے، اسے پیسے چاہیے تھے زیادہ، اس نے اور اس میں زیرو کا اضافہ کیا اور جمع کیا پیسے تاکہ زیادہ ملیں، اور پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا کہ آپ نے جتنا لکھا تھا اس سے زیادہ اس نے اس میں لکھ دیا، خیانت کر کے لکھ دیا۔ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے افسوس کر کے کہا کہ شاید میں ہی اس کی ضرورت نہیں سمجھ سکا، دوبارہ کاٹ کر کے اتنی قیمت لکھی جتنی قیمت چاہیے تھی اس کو۔ یہ اخلاق والے لوگ ہیں، یہ سخاوت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کریں۔ مال ہے، علم ہے، مقام و مرتبہ ہے، سفارش ہے، کسی تک ہم نہیں جا سکتے، کوئی اور جا سکتا ہے، وہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قضا ہو گئی، کچھ رکعت چھوٹ گئی، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں آپ وہاں سے اٹھ کر کے کنارے سے نکل جائیے، چلنا شمار نہیں ہوگا وہ، لیکن بعض علماء کہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہیں پر بیٹھ جائے اور اتنی دیر تک وہ اپنے مسلمان بھائی کا سترا بن جائے۔ جس طرح سترا لکڑی ہوتی ہے، کرسی ہو سکتی ہے، کہا جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا آپ سترا ہو جائیے اس کا، کیونکہ آپ سترا ہو جائیں گے تو اس کی نماز بھی بچی رہے گی اور لوگوں کے لیے بھی چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ نے جو ہمیں موقع میسر کیا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرنا، یہ اخلاق کا دوسرا حصہ ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، جو حدیث کے سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت کی تھی۔ آپ نے سب سے پہلی نصیحت کی، اس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ حدیث ہر طرح کے معاملات کو محیط ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ معاملہ، ایک اپنے نفس کے ساتھ معاملہ، تیسرا لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ پیارے رسول نے اس ایک حدیث کے اندر جامع انداز میں تینوں معاملات کی سمجھ آپ نے دی۔ آپ نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے معاملے میں آپ نے نصیحت کی، اللہ کا حق ہے جہاں آپ رہو اللہ سے ڈرو۔ دوسری نصیحت کی کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ اپنے گناہ کے بعد نیکی کر لو،
کیونکہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. اپنے نفس کے بارے میں آپ نے نصیحت کی کہ اپنے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اگر گناہ ہو گیا فوراً کوئی نیکی کر لینا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, توبہ کے ساتھ نیکی کر لو. نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دے گا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اور تیسرا آپ نے کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, آپ نے کہا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, یعنی لوگوں کے معاملے میں ہمیشہ اخلاق کو اختیار کرو, جس کی گفتگو جاری ہے. 3 نصیحتیں اور 3 نصیحتوں کے اندر پورے تینوں معاملات کو گھیر دیا گیا ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو, اپنی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو, اور لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جامع ہے اور بہت مفید ہے. اگر زندگی میں انسان اس حدیث کو نافذ کر لے وہ ہر طرح سے فائدے میں رہے گا. اور پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن مجید کی آیت ذکر کی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرو, تنگی میں بھی خرچ کرو, اس لیے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ انسان کی سخاوت اخلاق ہے. اور کہا والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جانے والے, غصے کو جو پی جاتا ہے دوسرے کو تکلیف دینے سے محفوظ ہو جاتا ہے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دو, معاف کرنے والا لوگوں کو اپنی شر سے بچا لیتا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں جب تک آپ معاف نہیں کرتے تب تک آپ سے کوئی بھی نقصان کسی کو ہو سکتا ہے. کسی نے ہمیں نقصان کیا, اب میں اسے معاف نہیں کر رہا ہوں, اب وہ آدمی محفوظ نہیں ہے, ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے, ہمارے کاموں سے محفوظ نہیں ہے, کوئی نہ کوئی نقصان ہم سے ہوتا رہے گا. قرآن کہتا اخلاق یہ ہے کہ آپ معاف کر دو اور غصے کو پی جاؤ. اب معاف کر دیا, پھر اس کے بعد جب خیال آئے گا ابھی تب بھی وہ سوچے گا ہم نے تو معاف کر دیا, چھوڑو. معاف کرنے سے انسان بہت سارے شر سے, بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ اخلاق کا تقاضا ہے. پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم مسئلے کو ذکر کیا ہے. وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ معاف کرنے کے سلسلے میں کہ معاف کرنا کب افضل ہوگا اور کب معاف کیے بغیر اس شخص کو ادب سکھانا بہتر ہوگا. اس اہم مسئلے کو انہوں نے بیان کیا ہے. قرآن مجید لوگوں کو معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو, نظر انداز کرو. اور ایک مقام پہ کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ پر ہے. شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں, اور معاف کرنے سے کیا ہوگا, ہماری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے دفاع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, ہمارے اور جس کے درمیان دشمنی عداوت ہے, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اچانک وہ ہمارا گرم جوش دوست ہو جائے گا. قرآن کہتا اچھی طریقے سے دفاع کرو. ادفع باللتی ہی احسن, نیکی اور برائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو قرآن کریم ترغیب دیتا ہے کہ لوگ معاف کریں, لوگ نظر انداز کریں. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے, کیا یہ ہمیشہ کے لیے مطلق ہے؟ کہا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کہا لوگوں کی 2 قسم ہے. ایک قسم وہ ہے جس نے گناہ کیا, نافرمانی کا کام, یعنی ہمیں نقصان پہنچایا, اذیت پہنچائی, اللہ کا اور اس کا معاملہ الگ ہے, ہمیں کوئی پریشانی اذیت پہنچائی. ایک قسم وہ ہے کہ جس شخص کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہے, جسے افسوس ہے, جسے تکلیف ہے کہ اس نے غلط کیا ہے. شریعت یہ کہتی کہ ایسے شخص کو معاف کر دینا چاہیے. جو معاف کر دے گا یہ تقوی کے زیادہ قریب چیز ہے. اور دوسری قسم ہے وہ شخص کی جس نے اذیت اور تکلیف دینے کے بعد بھی اسے کوئی افسوس اور پشیمانی نہیں ہے, بلکہ وہ اس سرکشی پر برقرار ہے اور اس اذیت پر برقرار ہے. کیسے معلوم پڑے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق سے وہ ظاہر ہوگا کہ وہ اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے,
یا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. پچھلے درس میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی. سوال میں نے پوچھا تھا اور جواب رہ گیا تھا. سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہو, اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر کے گاڑی مار دی, تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس آدمی کو معاف کر دے, یا پھر اسے چاہیے کہ اسے سزا ہو, اسے ادب سکھایا جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا کہ اسلام پوری طرح اخلاق کو مکمل بتاتا ہے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تفصیل ہے. کہا کہ اگر وہ شخص جس نے ایسا کیا ہے معروف ہے کہ یہ آدمی ایسا نہیں ہے, اچھا آدمی ہے, غلطی سے, کوتاہی سے, غفلت سے ایسا ہو گیا, اسے معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ اسے معاف کرنے کی وجہ سے تقوی پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا, مسلمان سے محبت اس کی باقی رہ جائے گی, اور وہ دوبارہ اس چیز سے احتراز کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ایسے آدمی کو اگر معاف نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے ہمارا معاف نہ کرنا اس آدمی کو دوبارہ سے اس گناہ کی طرف لے جائے. وہ آدمی بول رہا ہے کہ بھائی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا, معاف کریں, لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, اور وہ اس کی مثال کے طور پر اس کے کپڑے کو گھسیٹنے لگے یا اس کو مارنے لگے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. اگر مسلک کی بات کریں, کوئی سلفی ایسا کر دے, وہ بول دیں گے سلفی ہی اچھے نہیں ہیں. کوئی غیر مسلم ایسا کر دے, مسلمان ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر دے, وہ بول دیں گے اسلام ہی اچھا نہیں ہے. ایسا شخص جو معافی مانگ رہا ہے اور دکھ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا ایسا کرنا ہو گیا, اسے معاف کرنا قرآن کہتا ہے تقوی کے قریب ہے اور اس کے لیے بھی آسانی ہے. اور دوسرا معاملہ اس کے برعکس ہے. شیخ عثیمین کہتے ہیں جس نے گاڑی آپ کے مار دی, اگر وہ آدمی معروف ہے کہ وہ غلط طریقے سے گاڑی چلاتا ہے اور لوگوں کا احترام نہیں کرتا ہے اور مسلسل اس طرح کے معاملات کرتا رہتا ہے, اگر اس کی ذات سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی افسوس نہیں ہے بلکہ پورے اطمینان سے اس پر وہ قائم ہے, باقی ہے, اس شخص کو ادب سکھانا یہ اس کی مدد کرنا ہے کہ اسے سزا ہونی چاہیے. اگر اسے سزا ملے گی تو ہو سکتا ہے کم از کم پکڑنے کے ڈر سے وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو معاف کر دینا جنہیں پشیمانی نہیں ہے, افسوس نہیں ہے, وہ سدھرنا نہیں چاہتے, دوسرے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دینا ہے, دوسرے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال دینا ہے. اگر انہیں ادب سکھا دیا گیا تو پھر اگلی بار وہ دوسروں کو اذیت پہنچانے سے محفوظ رہیں گے, دوسرے لوگ اس سے بچے رہیں گے. واضح ہے مسئلہ کہ دو قسمیں کی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کون ہے جو اس چیز سے پشیمان ہے اور اس کی عادت ایسی نہیں تھی اور ایسا ہو گیا, یا عادت تھی لیکن اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, رجوع کرنا چاہتا ہے اور اصلاح کرنا چاہتا ہے. آدمی دیکھے جو زیادہ انفع ہے, اس لیے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے. تو ایک اہم مسئلہ ہے. اسی طرح سارے معاملات ہیں. کوئی آدمی قرض لیتا ہے, قرض لینے کے بعد واپس نہیں کرتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو ڈھیل دینا چاہیے یا پھر دیکھنا چاہیے؟ شیخ عثیمین کے قول کے مطابق آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ آدمی قرض لینے کا عادی ہے اور لے کر کے غلط جگہوں پہ اسے لگاتا ہے, غلط رسومات میں پیسے کو لگاتا ہے اور اپنے لیے عیش کے لیے سامان خریدتا ہے اور لوگوں کو ٹال مٹول کرتا ہے, انہیں پریشان کرتا ہے. ایسے شخص کو ڈھیل دینے کے بجائے اسے ادب سکھایا جائے, کاروائی کی جائے تاکہ دوسرے لوگ متنفر نہ ہوں. اس لیے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے علماء نے ذکر کیا ہے ہماری بد اخلاقی انسان کو پورے حق سے دور کر سکتی ہے, پورے اسلام سے دور کر سکتی ہے, اور بسا اوقات اس نیکی سے کم از کم اس نیکی سے دور کر سکتی ہے. آپ سب مثال جانتے ہیں, کوئی آدمی مالدار ہے, قرض دیتا ہے لوگوں کو, کوئی ایسا آدمی قرض لے کر کے جاتا ہے, جانے کے بعد وہ نظر نہیں آتا, وقت ہو چکا ہے, وقت پھر دیا, وہ بھی ہو گیا, اس کے بعد بھی کوئی اس سے رابطہ نہیں, بلکہ وہ اسے چھپنے لگتا ہے, اس کے پاس سہولت تھی اس نے واپس نہیں کیا. یہ مالدار آدمی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے سوچتا ہے آج کے بعد کتنا بھی غریب میرے پاس آئے میں کبھی کسی کو قرض نہیں دوں گا. سبحان اللہ. علماء کہتے بد اخلاقی انسان کو اسلام سے, صحیح مسلک سے, اسی طرح اس نیکی سے بھی روک دیتی ہے کہ انسان وہ نیکی بھی نہیں کرتا ہے کہ لوگ اس کا بدلہ اچھا نہیں دیں گے, اس لیے وہ اس نیکی کو ہی چھوڑ دے گا.
لہٰذا یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور آخری بات ہے اس درس سے متعلق ہے وہ یہ ہے اچھے اخلاق۔ تیسری چیز یہ ہے، پہلی چیز تو تکلیف نہ پہنچانا، دوسرا اپنی طرف سے جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ پہنچانا، تیسری چیز ہے طلاقۃ الوجہ۔ طلاقۃ الوجہ کا مطلب ہے چہرے پر مسکراہٹ کو رکھنا، چہرے پہ مسکراہٹ کو رکھنا، مسکرا کر لوگوں سے ملنا، اچھے انداز میں لوگوں سے ملنا، یہ اخلاق کی دلیل ہے۔ با اخلاق انسان وہ ہے جو لوگوں سے مسکرا کر ملے، چہرے پر تیوری نہ چڑھائے، چہرے کو سخت نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے کہا کسی بھی بھلی چیز کو، معروف کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ کہ لوگوں کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نیکی ہے اور اخلاق میں سے ہے۔ شیخ عثیمین اس کے فائدے بتاتے ہیں کہ جو آدمی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو رکھتا ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے شخص ہے اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اور یہ مجرب چیز ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے، کوئی ملنے کے لیے آئے، آنے کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کچھ بولنے کے لیے آیا ہو، لیکن آنے کے ساتھ اگر چہرے پہ آپ مسکراہٹ لاتے ہیں، شیخ عثیمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 2 اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر آپ کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے، اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوتا ہے مسکراہٹ کی وجہ سے۔ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ مسکرا کر کے ہم سے مل رہے ہیں تو اس کا دل ہماری طرف مائل ہوتا ہے۔ اور تیسرا شیخ عثیمین کہتے ہیں بلکہ اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے ہمارے سلسلے میں، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، کئی لوگ آپ سے مل رہے ہوں، کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، سلام کرے مکمل اور اچھے انداز میں مسکرا کر آپ کو ملے، جب وہ چلا جائے آپ کہیں گے کہ بہت اچھا آدمی ہے، ہمیشہ لوگوں سے اچھی طرح ملتا ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ چہرے پہ مسکراہٹ کی سنت ہے، جس نے آپ کے دل میں محبت ہی پیدا کر دی۔ آپ باقی چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن اس وجہ سے آپ محبت کرتے ہیں کہ یہ آدمی لوگوں سے مسکرا کر کے ملتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 انسان کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، ہمارا بھی سامنے والے کا بھی۔ اب 4-5 لوگ کھڑے ہیں، آپ بھی نہیں مل رہے، وہ بھی نہیں مل رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان وحشت ہے۔ کہیں پر نظر آ گئے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، دونوں میں وحشت ہے۔ اس وحشت کو اللہ ختم کرتا ہے۔ سلام کیجئے، مسکرا کر کے مصافحہ کیجئے، وحشت ختم ہو جائے گی، اطمینان سے آپ کا کام کیجئے، وہ اپنا کام کرے گا۔ سوچئے یہ اخلاق کا درجہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ سے وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سفر میں ہوں، کوئی مسلمان آپ کے سامنے ہو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے، دونوں کے درمیان وحشت ہے، کوئی تعاون نہیں، کوئی ساتھ نہیں، صرف آپ سلام کیجیے، آگے بڑھ کر مسکرا کر کے ملیے، پورا سفر ختم ہونے تک آپ کا بہترین مددگار رہے گا وہ۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر چہرے پر انسان کے تیوری چڑھ جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک عالم دین تھے جو سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کسی بہت بڑے مالدار شخص نے ہماری دعوت کی، اور دعوت میں پورے بچڑے بھون دیے گئے تھے، بھونے ہوئے بچڑے بہترین، اور غالباً انہوں نے کہا پورا ہرن بھونا گیا تھا اور دسترخوان پہ سجایا تھا۔ وہ عالم تھے، مسجد کے امام تھے، ہندوستان کو آئے تھے۔ انہوں نے واقعہ بتایا کہ اس مالدار شخص نے، بہت پیسے والا تھا، دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں، اور جب ہم گھر گئے تو دیکھا کہ دسترخوان پہ پورا ہرن اور پورا بچڑا بھونا ہوا اور دمبا بھونا ہوا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، اور اس کے چہرے پر کوئی انشراح الصدر کے آثار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دعوت بہت بڑی مصیبت رہی، اس کے مقابلے میں ہمیں اس غریب کے گھر کا کھانا اچھا لگا جس نے کھانے کے لیے 1-2 چیزیں ہی رکھی، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔
لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ آدمی لوگوں سے ملتا نہیں ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، مسکراہٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر میں وضاحت کر دوں، علماء کے سلسلے میں ایک وضاحت یہ ہے کہ علماء بسا اوقات ان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو، اس کی وجہ سے علماء کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے علم سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء ایسے رہے کہ جن کے اخلاق میں کچھ سختی حدت پائی جاتی تھی۔ امام اعمش کے بارے میں ہے کہ ان کے اندر ان کے بعض طلبہ نے ان سے کہا کہ کچھ لوگ آپ کے درس میں آ کر کے آپ کے درس کو چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ آپ بسا اوقات کچھ سختی کر دیتے ہیں، اس سختی کی وجہ سے انہوں نے آپ کے درس میں آنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق کو نہیں بلکہ ہمارا جو علم ہے اسے لے کر کے جائیں۔ تو بسا اوقات علماء بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری انہیں ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے علم سے آدمی دور نہ ہو، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کے چہرے پر اگر مسکراہٹ نہ ہو تو اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جو لوگوں سے اچھی طرح ملتے نہیں ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہے، اندر ہی گھٹ رہا ہے، وہ اندر ہی گھٹ رہا ہے، اندر سے گھل رہا ہے وہ۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے نفسیات بیماری ہو جاتی ہے، ذہنی طور پر کوئی بیماری اسے لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ اندر ہی اندر سے گھٹ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے چہرے پہ شکن ہے، سب سے انہیں شکایت ہے، کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا انہوں نے، سب سے بیزار ہیں، سب سے شکایت ہے، کسی سے نہیں ملتے۔ آپ راستے میں جا رہے ہوں، آپ کو دیکھیں گے تب بھی انہیں سلام نہیں کرنا ہے، آپ کو انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں۔ ایسے لوگ بسا اوقات ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ معاملات کو اللہ کے حوالے کرے، جو ہم صحیح کر سکتے ہیں وہ صحیح کریں، باقی اللہ کے حوالے کرے، اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو رکھے، ورنہ انسان کے لیے بسا اوقات وہ بیماری کا سبب ہے۔ بلکہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جو نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، سائیکالوجی طور پر انسانی ذہن کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، ان علاجوں میں سے ایک علاج یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں جس سے آپ کا غصہ زیادہ ہو جائے، لوگوں سے مسکرا کر کے ملیے، اچھی طرح سے لوگوں سے ملیے۔ یہ ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں تاکہ انسان کی صحت اچھی باقی رہے، اور شریعت اسے اخلاق کا حصہ مانتی ہے کہ مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے مال کے اندر، فلائٹ کے اندر، ایسی جگہوں پر جب انسان جاتا ہے، کیسے ٹرین کیا جاتا ہے ان کو کہ ایک مرتبہ کوئی کسٹمر آئے تو دوبارہ واپس آئے، اتنے اچھی طرح بات کی جاتی ہے، اتنا مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات جاہل بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات سخت مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر کے وہ پگھل جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو اخلاق ہیں وہ اخلاق وقتی ہیں یا تجارتی اخلاق ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے مومن کے اخلاق ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو تاخیر کے ساتھ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، ابتدائی مسلمانوں میں سے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی رسول کو دیکھا، پوری زندگی جب بھی رسول کو میں نے دیکھا، رسول نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا ہے۔ کتنی مصیبتیں رسول پر رہیں، منافقین، کفار، مشرکین، یہود، کتنی سازشیں، غداریاں، جنگیں، لیکن کہتے ہیں جریر بن عبداللہ بجلی مسلمان ہونے کے بعد سے جب بھی میں نے پیارے رسول کو دیکھا، آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے۔ یہ صبر چاہیے اس کے لیے، جس طرح نماز کے لیے صبر چاہیے، ایسے اخلاق کے لیے بھی صبر چاہیے کہ سب کچھ ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ لے کر کے وہ چل رہا ہے، یہ اخلاق کا درجہ ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ بندوں کے ساتھ اخلاق یہ ہے، نمبر 1 ہم اپنی تکلیف سے انہیں محفوظ رکھیں، نمبر 2 ہم اپنی طرف سے جو نفع انہیں دے سکتے ہیں وہ نفع انہیں پہنچائیں، نمبر 3 یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو رکھیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں شیخ عثیمین کہتے ہیں اسے علماء نے اخلاق قرار دیا ہے۔ اخلاق کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن سب سے جامع تعریف یہی ہے، اور یہ عبداللہ بن مبارک وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ سب سے جامع تعریف ہے جو انہوں نے کی ہے۔ 3 چیزیں اخلاق کا نام ہے، اس میں واجبی اور فرض درجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ فرض ہے ہر مسلمان پہ، کم از کم اتنا اخلاق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ذریعے سے نفع ہو، یہ مستحب
اور بہتر درجے کی چیزیں جس کے اندر جتنا زیادہ ہو وہ اسی قدر با اخلاق انسان ہے. اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آنے والے درس میں اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کیا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں کتنی چیزیں ہیں اور وہ کیا کیا ہے؟ جی شک نہیں کرنا. 2 چیزیں. نمبر 3 ایک ہے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو ماننا کھلے دل کے ساتھ. نمبر 2 کسی بھی چیز میں شک نہیں کرنا، ہر ایک کو ماننا قبول کر لینا. اور نمبر 3 تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس پر راضی رہنا. حسن بارک اللہ فیکم. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اخلاق کسے کہتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ بندوں کے ساتھ اخلاق کسے کہتے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ دو چیزیں ہوئی، ایک ہے تکلیف نہ پہنچانا اور دوسرا ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم نفع پہنچائیں ان کو، اور تیسری چیز ہے ہمیشہ مسکرانا. تو 2 لوگوں نے جواب دیا ہے. آئیے لیجیے شعیب. آئیے. بارک اللہ. اور آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اذیت نہ پہنچانا، اس میں کیا چیزیں ہیں جنہیں اذیت نہیں پہنچانا چاہیے؟ آپ کے علاوہ کوئی اور جواب دے سکتے ہیں بچوں میں سے؟ کیا چیزیں ہیں جسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے؟ جی بولیے. ماشاء احسنتم. بارک اللہ فیکم. مال جان اور عزت. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک